کہ ہمیشہ فتح اللہ کے مخلص بندوں کو ہوتی ہے۔ اب فتح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سیاسی فتح ہو، وہ ریاستی فتح ہو، بلکہ فتح کی اور بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کے سچے متبعین کو اخلاقی فتح تو اللہ نے عطا کی ہی ہوتی کہ ان کے جو منکرین ہیں، ان کے جو مخالفین ہیں، وہ بھی ان کے اخلاق کے گن گاتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ دل سے سمجھتے ہیں کہ یہ سچے ہیں، لیکن تعصب کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ بعد میں انبیاء علیہ السلام کے پیروکاروں میں اس سیاسی فتح کو بھی جاری کر دیتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے ان کی جانشین حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ میں بیت المقدس فتح کروایا، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے فتح نہیں کیے، تو ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کو وہ فتح عطا فرمائی۔ یعنی فتح بالآخر حق کی ہوتی ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر باطل میں ایسا ابال آ جائے جیسے پیالی میں آتا ہے، اور وہ دنیا پہ غالب ہو جائے، اہل حق پہ ظلم کرتا رہے، اور وہ وقت وہ کئی سو سال پر بھی ہو سکتا ہے۔ کئی سو سال کا وقت ایک نسل کے لیے تو بہت زیادہ ہے، لیکن دنیا کی عمومی ماحول میں وہ کچھ بھی نہیں۔ اقوام کے لیے 50 سال، 100 سال، 150 سال یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی باطل کو غلبہ عطا کر دیتا ہے، لیکن وہ وقتی ہوتا ہے، بالآخر حق کو اللہ تبارک و تعالی غالب کر کے رکھتا ہے۔